جن لوگوں کی عزت اور رسوخات معاشرے میں سب سے زیادہ ہو ہم انہیں اپنی دعوت دیتے ہیں۔ الیاذ باللہ، اللہ اس قوم کی حفاظت فرمائے، اللہ کی پناہ ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ صحیح بخاری کے ایک روایت اور پیش کرتا ہوا چلوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعوت ولیمہ حرام ہے جس دعوت ولیمہ میں فقراء کو، فقیروں کو، مسکینوں کو دعوت نہ دی جاتی ہو۔ اللہ اکبر۔ سلام مکمل دعا ہے اور مکمل کرنی ہی پڑے گی۔ جب تک آپ السلام علیکم نہیں کہیں گے وہ دعا نہیں، السلام علیکم بددعا بن جائے گی۔ دو یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے، انہوں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعلیکم۔ اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں وعلیکم السلام واللعن الیہود، اے یہودیو تم پر اللہ کی موت بھی ہو اور اللہ کی لعنت بھی ہو تم پر۔ جب آسمانی دنیا پر رب کی تجلی آ جائے اس وقت وہ مصلی بچھا کر سر سجدے میں رکھ کر کے دعا کرے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ پکار کر کہتا قال من یسألنی فأوتیہ، ہے مجھ سے کوئی سوال کرنے والا جس کے سوال کو میں پورا کر دوں، ہے کوئی مصیبتوں سے چھٹکارا چاہنے والا، ہے کوئی بیمار جو شفا چاہتا ہے وہ آئے مجھ سے سوال کرے، ہے کوئی مصیبت زدہ، ہے کوئی پریشان، ہے کوئی لاچار و بے بس، ہے کوئی بے اولاد والا جو اپنی اولادوں کو جا کر کے درگاہوں پر دستگیروں سے، خواجاؤں سے نہ جانے کس کس سے مانگتے ہیں، وہ آئے اور رب سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سر سجدے میں رکھ کر کے دعا کرے۔ عنوان یہ ہے کہ نیکی میں بہانہ تلاش کرو۔ میں نے قرآن مجید کی خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کی تلاوت کی، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرو، نصیحت لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ نصیحت کون لوگ حاصل کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا عقل مند لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، جو عقل مند ہیں وہ لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یوں نصیحت کسی کے بھی سامنے پیش کی جائے وہ نصیحت قابل قبول نہیں۔ لوگ جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں وہ لوگ ہیں جو عقل مند ہیں۔ نیکی میں بہانہ کیا تلاش کرنا ہے؟ سوال ہے بہانہ کیا تلاش کرے نیکی کا؟ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ نیکی کی بہانے کی تلاش جو کرنا ہے وہ بہت ہی عام اور سہل طریقہ ہے، آسان طریقہ ہے جس سے ہم نیکی کو تلاش کر سکتے ہیں، نیکی کر سکتے ہیں، بہانہ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ میں ایک دو مثالیں دوں گا، میں اپنے تقریر کا پوری طرح سے آغاز کر لوں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ مدینے کے ان یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میں ایمان لایا تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے حدیث جو بیان کرتے ہوئے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وہ یہ تھا کہ افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام تمہارے درمیان زیادہ دیر تک محبت کو قائم کرتی ہے، زیادہ محبت تم میں پائی جائے گی اگر تم نے سلام کو عام کیا۔ سلام کیا لگتا ہے ہمیں؟ بہت آسان اور سہل طریقہ ہے، کیا ہے؟ السلام علیکم، سلام کرو۔ حدیث کا الفاظ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کیا فرمایا؟ افشوا السلام، تم سلام کو عام کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار عمل کیا تھا؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں مدینے کی بازاروں میں گزر رہا تھا، میں نے کسی بچے کو سلام کیا تو ایک شخص نے کہا اے انس بن مالک کیا تم بچوں کو بھی سلام کرتے ہو؟ تو میں نے کہا کیوں نہ کروں، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سلام میں بچوں کو بھی پہل کیا کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام بچوں کو بھی کیا کرتے تھے۔ اسے کیا معلوم ہوا
امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کے لیے بہانہ تلاش کر رہے ہیں. بہانہ ہے السلام علیکم، سلامتی ہو آپ پر، ورحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت اور برکت ہو تم پر. اگر سلام ہوگی تب سلامتی ہوگا، اور اگر سلام نہیں ہوگا تو سلامتی بھی نہیں ہوگی. سلام کس انداز میں کیا جائے گا؟ السلام علیکم. سلام کیسے کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں نوجوان؟ کیا حالات ہے لوگوں کے سلام کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ السلام علیکم، السلام علیکم. اکثریت یہی ہے. کچھ لوگوں نے کلچر پکڑا ہے. مکمل سلام تو وہ لوگ کرتے ہیں جو اہل حدیث ہیں. ہم تو اہل حدیث ہی نہیں، ہمیں مکمل سلام کرنے کی کیا ضرورت، خالی السلام علیکم کہہ دو کافی ہو جائے گا. نہیں، سلام مکمل دعا ہے اور مکمل کرنی ہی پڑے گی. جب تک آپ السلام علیکم نہیں کہیں گے وہ دعا نہیں، السلام علیکم بددعا بن جائے گی. کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں. دو یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے. انہوں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعلیکم. سمعت عائشہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہ سلام یہودیوں کا سن لیا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی میرے نبی کو، امام الانبیاء کو تم موت کی بددعا دے رہے ہو. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں وعلیکم السلام واللعنہ، اے یہودیوں تم پر موت بھی ہو اور اللہ کی لعنت بھی ہو. اس حدیث سے پتہ سمجھنا، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. غور کیجئے، اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں وعلیکم السلام واللعن الیہود، اے یہودیوں تم پر اللہ کی موت بھی ہو اور اللہ کی لعنت بھی ہو تم پر. کیوں کہی جا رہی ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ. یہودیوں نے کہا یہ سلام دعا نہیں، یہ بددعا ہے. اگر الفاظ تبدیل ہوئی لوگوں، اللہ کی قسم بددعا بن جائے گی. آج کتنے لوگ ہیں، کتنے رشتہ دار، دوست، احباب، ملنے جلنے والے، اٹھنے بیٹھنے والے لوگ کیسا سلام کرتے ہیں؟ السلام علیکم، السلام علیکم بھائی، السلام علیکم صاحب، السلام علیکم سوکار. ہمیں موت کی دعا دے رہا ہے، ہم پر بددعائیں پیش کر رہا ہے. اس حدیث سے پہلی بات یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی ہمیں سلام غلط کرے تو اسے جواب وہی دینا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. کیا دیا ہے؟ وعلیکم، تم پر ہی پلٹ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عائشہ صدیقہ نے کو سنا کہ وعلیکم السلام واللعن والیہود، اللہ کی موت ہو تم پر، اللہ کی لعنت ہو یہودیو، اللہ رسول نے کہا سکت، اس کو رک جاؤ. عائشہ آپ نے سنا نہیں؟ میں نے ان کے جواب ان پر لوٹا دیا وعلیکم کہہ کر کے. پتہ یہ چلا سلام کرنا ہے تو ایسا جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے کیا. وہ سلام کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ کون کون بتا سکتے ہیں؟ نہیں معلوم آپ لوگوں کو؟ صحابہ ایک دوسرے کو سلام کیسا کرتے تھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم نہیں، السلام علیکم. آج کے درس حدیث میں آپ بیٹھے، پہلے ہی کیا فائدہ ہوا؟ پہلے ہی اس بات کا علم ہوا کہ اگر سلام کرنا ہے تو مکمل صحیح طریقے سے کرنا ہے، اور اگر کوئی سلام کو تبدیل کر کے کر رہا ہے تو وہ سلام دعا نہیں بددعا بن جاتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. حدیث کے الفاظ ہیں افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسِ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. ہمیں کھانا کسے کھلانا چاہیے؟ جو بھوکے ہیں. بھوکے کون ہیں؟
وہ مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے مہاجر مدینے میں ہیں، انصار کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی طرف دعوت دے رہے ہیں کہ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ کے بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ آج ہمارے معاشرے میں بھوکوں کو نہیں، آج ہمارے دعوتوں میں بھوکوں کو نہیں، آج ہماری دعوتوں میں علماء کو نہیں، آج ہماری دعوتوں میں مؤذنوں کو نہیں، مدارسوں کو نہیں، بلکہ ہماری دعوتوں میں ایسے لوگوں کو شریک کرتے ہیں جو لوگ پہلے سے ہی پیٹ بھرے ہوں، جن کی بلڈنگیں سب سے زیادہ ہو، جن کی عزتیں سب سے زیادہ ہو، جن کے رسوخات زیادہ ہو، ہماری دعوتوں میں ان لوگوں کو شریک کیا جاتا ہے۔ اور آج کل تو عام دعوتیں ان کے لیے دی جاتی ہے، معصوم سے بچوں کے لیے کھانا پکایا جاتا، کہتا ہے کہ اللہ کے لیے میں نے اللہ کے لیے دعوت کی ہے، اللہ کے لیے معصوم بچوں کی دعوت کی۔ اندازہ لگا لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ بھوکے کون ہیں؟ وہ مہاجر لوگ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، ابھی ان کے پاس نہ گھر تھا، نہ زمین تھی، نہ زر تھا، نہ جائیداد تھی۔ یہ لوگ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب یہ حدیث انصار کے لوگوں نے سنا، انصاریوں نے جب یہ حدیث سنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آنے والے صحابہ کو جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، مکہ کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے حسن سلوک کا معاملہ کیا، صلہ رحمی کا معاملہ کیا، احسان کیا، اور احسان ایسا نہیں، ایسا احسان کیا کہ قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور واقعہ ہے، مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ جا رہے تھے، مکہ والوں نے عبد الرحمن بن عوف سے ان کے بیوی کو چھین لیا، ان کے بچوں کو چھین لیا، مال و دولت چھین لی، یہ کہہ کر کے چھین لیا کہ اے عبد الرحمن، یہ مال تو نے مکہ میں کمائی ہے، یہ بیوی میری ہماری خاندان کی بچی ہے، یہ بچے تو ہماری بیٹی کی ہے، یہ بچہ بھی ہم نہیں دیں گے، یہ مال بھی یہیں کا ہے، بچی بھی یہیں کی ہے، بالآخر تمہیں کچھ نہ دیا جائے گا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تنہا اکیلا سب کچھ چھوڑ کر کے جب مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے، مدینہ کے ایک انصاری نے کہا اے عبد الرحمن بن عوف، اگر تم بیوی چھوڑ کر آئے ہو تو آؤ، میرے پاس دو بیویاں ہیں، تم دیکھ لو دونوں میں سے جو تمہیں پسند ہو، میں اسے طلاق دے دوں گا، اس کی عدت جب پوری ہو جائے گی تو تم ان سے نکاح کر لینا۔ عبد الرحمن بن عوف، میرے پاس اتنے سارے خزانے ہیں، تجارت کا مال سامان ہے، تیل کا میں کاروبار کرتا ہوں، میں آدھے تیل تجھے دے دیتا ہوں، تم آدھے تم لے لو اور آدھے مجھے دے دو۔ عبد الرحمن بن عوف، میرے پاس دو گھر ہیں، ایک گھر تم لے لو اور ایک گھر میں رکھ لیتا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں اور میرے انصاری بھائی، میرے انصاری ساتھی، مجھے بس مال و دولت نہیں چاہیے، میں تمہیں کسی بیوی کو طلاق دینے کے لیے بھی نہیں بولتا ہوں، تم تو بس مجھے مدینے میں بازار راستہ بتا دو بازار کا، میں اس میں تجارت کر لوں گا۔ عبد الرحمن بن عوف نے وہاں پنیر کی تجارت کی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب مکہ سے سب کچھ چھوڑ کر کے انہوں نے ہجرت کی تو مدینہ کے انصاروں نے کیسے ان کے استقبال کیا، کیسے ان کا ساتھ دیا، کیسے ان کو کھانا کھلایا۔ مکہ کے لوگ کبھی بھوکے نہیں رہے، مدینہ کے لوگ بھلے ہی بھوکے رہ گئے، مکہ کے لوگ کبھی بھوکے نہیں رہے۔ لوگوں، ابتدائی مرحلہ ہے ابھی۔ اللہ کے رسول نے کہا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ آج ہم کھانا کس کو کھلاتے ہیں؟ اللہ کے رسول کے کلمہ پڑھنے والے ہم بھی ہیں، آخری نبی کو نبی مان کر ایمان لانے والے لوگ ہم بھی ہیں۔ آج ہمارے کھانوں میں، ہماری دعوتوں میں، اچھی دعوتوں میں کس کو ہم شریک کرتے ہیں؟ اگر رشتہ داروں میں سے اگر کوئی سب سے زیادہ غریب اور کمزور ہو، ہم تو اسے دعوت دینے ہی بھول جاتے ہیں۔ ہم تو دعوت پہلے ان لوگوں کو دیتے ہیں جن لوگوں کی عزت اور رسوخات معاشرے میں سب سے زیادہ ہو، ہم انہیں اپنی دعوت دیتے ہیں۔ الیاذ باللہ، اللہ اس قوم کی حفاظت فرمائے، اللہ کی پناہ ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ صحیح بخاری کی ایک روایت اور پیش کرتا ہوا چلوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعوت ولیمہ حرام ہے جس دعوت ولیمہ میں فقراء کو، فقیروں کو، مسکینوں کو دعوت نہ دی جاتی ہو۔ اللہ اکبر۔ لوگوں غور کر لو، بڑی دعوت کرنے والے لوگوں، اللہ کے نبی کے وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، احسان کرو تو بھول جاؤ کہ میں نے اسے احسان کیا ہے۔ کوئی بیمار ہے، اس کی تیمارداری کے لیے آپ اگر جا رہے ہیں تو یہ سوچ کر کے نہیں جانا کہ وہ یہ کہے گا کہ مجھے دیکھنے آیا تھا، فلاں آیا تھا۔ نہیں، اگر آج تو تیمارداری کا معاملہ ایسا ہے
کہ سب سے زیادہ مالدار لوگوں کے بچے اگر بیمار ہو جائیں لوگ ہاسپٹلوں تک اس کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں، اور کسی محلے میں کسی غریب کا آٹو چلانے والے کا بیٹا بیمار ہو جائے اسے پوچھتے بھی نہیں، دیکھتے بھی نہیں ہم۔ نہیں، یہ معیار نہیں ہونا چاہیے امت کا۔ معیار امت کا یہ ہونا چاہیے وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ، اللہ کا میزان جب سب کے لیے برابر ہوگا تو ہم کسی کو دو نظری سے کیوں دیکھتے ہیں؟ بہانہ تلاش کرو نیکیوں کا۔ وَصِلُ الْأَرْحَامِ، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسِ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ، تم اس وقت نماز پڑھا کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، سلامتی کے ساتھ تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ آج کی اس مجلس میں جن کی شکایت یہ ہو کہ ہماری دعا اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی ہے، جو یہ کہہ رہا کہ میں مصیبت زدہ ہوں، میری مصیبتوں کا کوئی حل نہیں ہے، جو یہ کہہ رہا ہو کہ میں بہت بیمار ہوں، میری شفا کے لیے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، وہ بھی سن لے، وہ بھی جان لے، علاج لے کر کے جائے۔ جو یہ کہتا ہو کہ مجھے اولادیں نہیں ہیں، 8 سال نکاح کو ہو گئے، شادی کو ہو گئے، میری اولادیں نہیں ہیں، مجھے لوگ بانجھ کہتے، میری بیوی کو لوگ بانجھ کہتے ہیں، ہمیں نہ جانے کون سے جملے سے خطاب کرتے ہیں، وہ لوگ بھی یہ نسخہ لے جائیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما کان العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر دعا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت تم نماز پڑھا کرو وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسِ نِيَامٌ، اس وقت تم نماز پڑھا کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس حدیث کا اس سے کیا کانٹیکٹ ہے؟ کون سے سجدے میں اللہ کے سب سے زیادہ ہم قریب ہوتے ہیں؟ ہر سجدے میں، لیکن نوافل میں زیادہ وہ اپنے رب کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی روایت کہ بندے پر نماز فرض کی گئی، جو فرض کے ساتھ جب وہ نماز کی پابندی سے ادا کرتا ہے، نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، تو میں اس کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہوں، یہاں تک کہ میں اس کے تمام اعضاء کو میری اطاعت کے موافق لگا دیتا ہوں۔ اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ لوگوں کو صدقہ کرتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہوں جدھر وہ صراط مستقیم کی طرف چلتا ہے، یہ تمام چیزیں اپنی اطاعت میں لگا لیتا ہوں۔ تو جب بندہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو وہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اچھا، ان دونوں حدیثوں سے پوری بات سمجھ میں نہیں آئی، ایک اور حدیث سن لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ قریب کب آتا ہے؟ آسمانی دنیا پر اللہ تبارک و تعالی کب آتا ہے؟ ابھی رجب کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، 27ویں رجب کو، 14 شعبان کو، یا 27ویں رمضان کو؟ نہیں، سال کی 3 مہینے کی 3 راتوں میں نہیں۔ آپ لوگ بول نہیں رہے، خطبہ جمعہ نہیں ہے، اب ہفتے کی رات شروع ہو گئی۔ آئیے سنیے حدیث۔ ینزل ربنا کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الاخر قال من يدعوني فاستجب له ومن يسألني فأوتيه ومن يستغفرني فاغفر له۔ یا اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی ہر رات آسمانی دنیا پر آتی ہے، وہ پکار کر کہتی ہے ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الاخر۔ کب آتا ہے؟ رات کے آخری پہر میں، جب 3 حصہ گزر جائے رات کا، تب اللہ کی تجلی کہاں آتی ہے؟ آسمانی دنیا پر۔ لوگ پوچھتے ہیں تہجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ اس حدیث سے لے جاؤ اور رزلٹ نکال لو آپ۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسِ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ، تم نمازیں اس وقت پڑھا کرنا جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، تم کہاں چلے جاؤ گے سلامتی کے ساتھ؟ جنت میں۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تجلی ہر رات آتی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی دعا سجدے میں قبول کرتا ہے۔ میں نے کہا نہیں، کہاں ہے وہ لوگ جو بے انتہا پریشان حال ہیں؟
اپنی پریشانی لے جا کر کے نہ جانے کس کس کو سناتے ہیں۔ وہ آئے اپنے رب کے گھر میں آ جائے، سر سجود اپنے رب کے سامنے کر لے، مساجد تو چھوڑ دو، وہ اپنے گھروں میں ہی مصلی بچھا لے، اور اپنے گھر میں مصلی بچھانے کے بعد اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ سے اس وقت مصلی بچھائے جب رب کی تجلی آسمانی دنیا پر ہوتی ہے۔ جب آسمانی دنیا پر رب کی تجلی آ جائے اس وقت وہ مصلی بچھا کر سر سجدے میں رکھ کر کے دعا کرے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پکار کر کہتا قال من یسألنی فأوتیہ، ہے مجھ سے کوئی سوال کرنے والا جس کے سوال کو میں پورا کر دوں، ہے کوئی مصیبتوں سے چھٹکارا چاہنے والا، ہے کوئی بیمار جو شفا چاہتا ہے وہ آئے مجھ سے سوال کرے، ہے کوئی مصیبت زدہ، ہے کوئی پریشان، ہے کوئی لاچار و بے بس، ہے کوئی بے اولاد والا جو اپنی اولادوں کو جا کر کے درگاہوں پر دستگیروں سے خواجاؤں سے نہ جانے کس کس سے مانگتے ہیں، وہ آئے اور رب سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سر سجدے میں رکھ کر کے دعا کرے کہ یا رب جو تو ساری دنیا کی پریشانی کو ٹھیک کر سکتا ہے، آخر میں بھی تو اللہ تیرا بندہ ہوں، میرے پریشانی کو ٹھیک نہیں کرے گا؟ اللہ تیرا تو وعدہ ہے۔ تو آسمانی دنیا پر آ کر کے پکار کر کہتا ہے قال من یسألنی فأوتیہ، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا جس کے سوال کو پورا کروں؟ یا رب آج میں تیرے نبی کی حدیث کو سن کر کے سر سجدے میں رکھ کر کے تجھ سے اپنی پریشانی کا دور کرنے کا سوال کرتا ہوں، اللہ تم میرے پریشانی کو دور کر دے۔ ابھی تمہارے سر سجدے میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ ابو چل جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم تمہارے نام میں آ جائے گا کہ میرے بندے کی پریشانی جو ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ اے لوگوں، کعبے کے رب کی قسم ہے سر سجدے سے نہیں اٹھے گا، پہلے اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ ہے کوئی اولادیں مانگنے والا، در در کی ٹھوکروں درگاہوں کی ٹھوکریں کھانے والے، مولویوں کی تعویذوں تعویذ گھنٹوں کے چکر کاٹنے والے لوگوں، نظریں اتروانے والے لوگوں، سن لو، یہ مولوی نہ تمہاری اولاد لا سکتا ہے، نہ پیر، نہ کوئی ولی، نہ کوئی بزرگ تمہیں اولادیں دے سکتا ہے۔ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ تمہاری 8 سال کی حالت میں یہ ہو گئی کہ تم لو اللہ کی در کو چھوڑ کر درگاہوں کا چکر کاٹنے لگے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی زندگی کو یاد کرنا، زکریا علیہ السلام کی 90 سال کی عمر ہے، 19 ایئرس میں بھی زکریا علیہ السلام کہتے ہیں مریم علیہ السلام کے حجرے کو دیکھ کر کے کہ بے موسم پھل جب مریم تیرے حجرے میں اگر اللہ نے بھیجا، اللہ نے دیا ہے، تو وہ اللہ مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ بے اولادوں جو اولادوں مانگنے کا طریقہ قرآن میں موجود ہے۔ آؤ تمہیں اولادیں اگر دیر ہو گئی نہیں ہوئی ہے، آؤ سر سجدے میں رکھ کر کے دعا تو کر کے دیکھو، کہو اے زکریا کا رب، اے ابراہیم کا رب، اے مریم کا رب، جو بے موسم پھل دینے والا مریم کا رب، اے ابراہیم کا رب جو 80 سال کی عمر میں اسماعیل اور اسحاق دیا، اے زکریا کا رب 90 سال کی عمر میں تو نے یحییٰ دیا۔ اللہ جب ان کو تو اولادیں دے سکتا ہے، اللہ میں بھی تو تیرا بندہ ہوں، سر سجدے میں ہے میری، اللہ آج تو میری لاج رکھ لے، آج میری دعا قبول کر لے۔ اے لوگوں، تمہاری دعا سر سجدے میں ہوگی، دعا کر رہے ہوگے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تقدیر میں یہ لکھوا دیا جائے گا۔ تقدیر بھی دعاؤں سے بدل جاتی ہے، یاد رکھو لوگوں، لکھ دیا جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اسے اولاد عطا کر دے، اللہ اسے اولاد دے دے گا۔ کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی، آؤ دعا کی قبولیت کا وقت بتا رہا ہوں۔ قال من یسألنی فأوتیہ، اللہ پوچھ رہا ہے مجھ سے کوئی سوال کرنے والا، ہے مجھ سے کوئی مانگنے والا، مانگے میں اسے عطا کروں گا۔ قال من یسألنی فأوتیہ، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، ہے مجھ سے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے والا۔ قال من یسألنی فأوتیہ ومن یسألنی فأوتیہ ومن یستغفرنی فاغفر لہ، ہے مجھ سے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے مجھ سے کوئی دعائیں چاہنے والا، اس کی دعا قبول کر لی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو اپنی دعاؤں کے قبول کرانے کا طریقہ بتا دیا ہے۔ آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ ہم گھما پھرا کر کے اہل حدیث لوگ بھی سیدھا اپنے علماء کے مولویوں کو رجوع کرتے ہیں۔ مولوی صاحب کے پاس چلے گئے، مولوی صاحب کو ڈائریکٹ تو کہہ نہیں سکتے ہیں کہ بھئی ہمیں دعا میں آپ یاد رکھیے، لیکن آج کل کے لوگ تو ڈائریکٹ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دعا میں یاد رکھ، دعا میں مولوی صاحب میرے حق میں ذرا دعا کرو۔ یہاں کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب کہتے ہیں آپ لوگ، یا حضرت کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں کرنول کے لوگ؟ اپنے امام صاحب کو کیا کہتے ہیں؟ شیخ کہتے ہیں، یا مولوی صاحب کہتے ہیں، حافظ صاحب کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں بول رہے تو
حافظ صاحب دعا میں یاد رکھو، نہیں، فری میں بھی دعا میں یاد رکھو، یا زیادہ زیادہ حافظ صاحب کو ایک چائے پلا دینی ہے اور کہہ دینا حافظ صاحب ذرا دعا کرنا، چائے بھی پلائے، کام پہ لگا دیا، مزدوری دی نا، چائے پلائے آپ کو، اب تو دعا تو کرنی پڑے گی، زیادہ سے زیادہ ایک دعوت کر دی، ٹھیک ہے؟ آپ کے یہاں کھووا بن بہت مشہور ہے، یہ زیادہ دل آ گیا کسی کا تو کھووا بن اور چائے، مولوی صاحب اب تو دعا حافظ صاحب آپ کو کرنی پڑے گی، اب رہے بیچارے ٹھہرے مولوی صاحب حافظ صاحب، ان کو تو دعا پہ کام پہ لگنا ہے، اللہ کی قسم درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، نبی کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی بھی کوئی ہدیہ تحائف پیش کرتے یا دعوت کرتے تو اللہ کی قسم کبھی کسی صحابی نے اللہ کے نبی سے یہ نہیں کہا کہ آپ اس کے عوض میں ہمارے حق میں دعا کریں۔ ہم کہاں ڈھونڈتے، ادھر آ جاتے ہیں یا آپ دعا کر دیجیے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو طریقہ بتایا، تمہاری دعا خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کرے گا، طریقہ اختیار کر کے دیکھو۔ اور تم کہاں ادھر مسجدوں میں مولوی صاحب مؤذن صاحب کے پیچھے پڑے حافظ صاحب کے، آپ کو آپ کی دعا مقبول کرانے کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے آپ کے گھر میں آپ کے والدین کو رکھا ہے۔ کسی بھی حدیث میں نہیں لکھا ہے کہ کسی مولوی کی دعا تمہارے حق میں قبول ہوگی، لیکن لکھا گیا ہے کہ لا ترد فی الدعاء الثلاث بر الوالدین، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں ہوتی۔ لا ترد فی الدعاء الوالدین، والدین کی دعا ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں ہوتی۔ آپ نے کبھی سوال کیا ہے؟ سال 6 مہینے ہو جاتے اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھ کر کے، شادی ہوئی نہیں، گھر اپنا کرائے کا الگ لیا، الگ رہنے لگے، زندگی میں مصروف ہو گئے، کون ماں باپ کو، بوڑھے ماں باپ ہیں، کبھی پلٹ کر ہم نے صورت بھی نہیں دیکھتے، ہم اتنے مصروف ہو جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے تصور، آپ کے ذہن میں خیال آیا ان بوڑھے ماں باپوں کا، آج تو اپنی اولاد کی پرورش میں اتنا مصروف ہو گیا ہے، کل میرا باپ بھی میری پرورش کے لیے ایسا ہی مصروف ہو گیا ہوگا، میرے باپ نے نہ جانے میری پرورش کیسے کی ہے، میں پلٹ کر اس بوڑھے باپ کی خیریت پوچھ کر کے آؤں۔ آپ کے ماں باپ کو آپ کی دولت کی ضرورت نہیں، آپ کی محبت اور آپ کے وقت کی ضرورت ہے، آپ کی دعا کا ذریعہ گھر میں موجود ہے، آؤ کرا کے دیکھو۔ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے، اللہ کی قسم وہ دعا رد نہیں ہوگی جو ماں باپ اولاد کے حق میں کر دے۔ تو میں کہاں تھا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جو رات کے وقت تہجد کے وقت جو آ کر کے سر سجدے میں رکھے گا، لوگ سوئے ہوئے ہوتے اور وہ نماز پڑھ رہا ہوگا، لوگ آرام کر رہے وہ نماز میں ہے، وہ دعائیں کر رہا ہے جو لاچار و بے بس ہے، اللہ سب کی مرادیں، سب کی تمنائیں، سب کی دعاؤں کو اس وقت قبول کرتا ہے جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسِ نِيَامٌ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ۔ صحابہ کی طلب جنت میں جانے کی کیسی تھی؟ ایک صحابی تھے، میدان جنگ میں تھے، کاروزار میں ہیں، پہاڑ پر بیٹھ کر کے کھجور کھا رہے، کہنے لگے اللہ کے رسول جنت کی طلب دیکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ جو لڑ رہے ہیں، اللہ کے نبی یہ لڑتے لڑتے اگر مر جائیں، یہ لڑنے لگے تو ان کو کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر یہ جہاد کریں گے تو اللہ کی رضا حاصل کر لیں گے، اور کہا اللہ کے رسول لڑتے لڑتے اگر مر جائے تو، کہا جنت ملے گی۔ کھجور کا وہ کھوشا اسی جگہ رکھ دیا، تلوار لی اور میدان کارزار میں کود پڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ شخص میدان کارزار میں کودا اور کافروں کے صفوں میں گھس کر کے کئی کافروں کو مار کے گرا دیا، اللہ کے راہ میں خود بھی وہ شہید ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص جنتی ہے۔ جنت کی تڑپ ایسی تھی، جنت کی طلب دیکھنی ہے۔ عبداللہ بن ذرار رضی اللہ عنہ کا معاملہ دیکھ لو، ایک طرف باپ ایک طرف بیٹا ہے۔ ابو بکر صدیق کی سیرت دیکھ لو، عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق، عبد الرحمن اس وقت مسلمان نہیں، ابو بکر صدیق مسلمان ہے، میدان بدر میں ہے۔ بیٹا کہتا ہے اسلام لانے کے بعد کہتا ہے ابو جان میرے والد محترم اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، آپ میری تلوار کے زد میں کئی بار آئے گئے تھے، لیکن میں نے آپ کی گردن اس لیے نہیں ماری کہ آپ میرے والد ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جملہ سنو، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا عبد الرحمن اگر تم میری تلوار کی زد میں آتا تو اللہ کی قسم میں تیری گردن مار دیتا، اور میں تصور بھی نہیں کرتا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ جنت کی تڑپ دیکھیے، اس لیے کہ میرا رب راضی ہو،
میں نے کہا بہانہ تلاش کرو. ہم کیا کر سکتے ہیں نیکی کے لیے؟ جہاد لڑ سکتے ہیں؟ نہیں. کیا تلاش کرنا ہے نیکی کے لیے؟ بہانہ. راستے میں چلتے ہوئے لوگوں کو احترام کرو، سلام کرو. لوگوں کو پہچانتے ہو اس کو بھی نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کیا کرو. راستے میں تکلیف دہ پتھر ہے، کانٹا ہے، اینٹ ہے، روڑا پڑا ہوا ہے، آپ اٹھا دو. نیکی ہے، صدقہ ہے، آپ اسے صدقے کر لو. نیکی کے بہت سارے بہانے، بہت سارے طریقے ہیں. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسِ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَام. سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. اگر عمل کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. تو اس حدیث اتنی ساری باتوں سے ہمیں کیا ملا؟ نیکی کرنے کا بہانہ تلاش کیسے کرنا ہے؟ صحابہ جیسا کرتے تھے. صحابہ نیکی کرنے کے لیے بہانہ تلاش کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک صحابی، جنگ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا جنگ تبوک کے لیے. تمام تر اس وقت خستہ حال لوگوں کے گرمی، شدت کی گرمی، اور باغ پکنے کا وقت تھا. ابھی مال کسی کے باغ سے اترا نہیں تھا، کچھ کا اترا کچھ کا نہیں. تو اس طرح حالت کشمکش میں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنگی کی حالت میں جنگ تبوک کا اعلان کیا. جنگ تبوک کا اعلان کرنے والے ایک صحابی نے دیکھا کہ سارے لوگ مال لا کر کے جمع کر رہے ہیں. اس صحابی نے رات بھر ایک یہودیوں کے باغ کو، ایک یہودی کے باغ کو پانی پلاتے رہے، اور صبح جب ان کو کچھ کھجور، ایک ٹوکری بھر کھجور ملا، انہوں نے اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں کو نہیں دیا، سیدھا لائے مسجد نبی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھجور کے ٹوکرے کو، خوشے کو سب سے اوپر رکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تمام مالوں میں سب سے زیادہ سبقت اگر کوئی لے گیا تو یہ وہ مزدور صحابی. وجہ پوچھا کہ رات بھر اس نے اللہ کی دین کی خاطر رات بھر مزدوری کی، اور مزدوری جو ملا وہ اللہ کی راہ میں لا کر کے خرچ کر دیا. نیکی کا بہانہ ہے. کئی نیکی کے بہانے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہی چادر تھی. ایک خاتون آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نذرانی ایک چادر دے دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت بھی تھی چادر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں گئے اور وہ چادر پہن کر آ گئے. ایک صحابی نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم آپ کی جسم پر یہ چادر بہت خوبصورت لگ رہی ہے، کاش یہ چادر آپ مجھے دے دیتے. کیا کہتے ہیں؟ کاش یہ چادر آپ مجھے دے دیں. اللہ کے نبی ہیں، نیکی کی طرف جلدی کیسا کرتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر کی ضرورت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حجرے کی طرف رخ کیا، حجرے کو گئے، وہ چادر اتاری، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے. اتنی دیر میں صحابی ان کو گھور کر دیکھ رہے تھے. تو انہوں نے کہا ماذا کا سوا کے ساکل، میرے ماں باپ مجھے گم پائے، آخر تم مجھے گھور کیوں رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا تجھے نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول کو چادر کی ضرورت تھی. ایک ہی چادر ہے اللہ کے رسول کی، وہ بھی پھٹی ہوئی ہے، کسی نے تحفہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تجھے یہ بھی معلوم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس چیز کا بھی سوال کیا جاتا اللہ کے نبی کبھی لا نہیں کہتے، منع نہیں کرتے تھے. اس کے بعد بھی تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چادر کے سوال کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کیا کہا معلوم ہے کہ میں نے جو چادر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، جو مانگا ہے، اللہ کی قسم یہ اس لیے مانگا کہ جب میں مر جاؤں اکفن فیہا، تو اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے. اس حدیث سے کیا ملا؟ اس حدیث سے ہمیں یہ ملا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کی چیز بھی صحابی نے پسند آئے. صحابی کو نیت کیا تھی اللہ کے رسول کو علم بھی نہیں ہے، جب تک کہ اس نے ظاہر نہیں کر دی. اس کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر اس صحابی کو سونپ دیا. لعلی اکفن فیہا، میں نے اس لیے سوال کیا کہ تاکہ چادر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے چھوئی ہوئی تھی، وہ چادر سے مجھے مر جاؤں تو مجھے کفن دیا جائے. اللہ اکبر. صحابی کی سوچ نرالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ نرالا ہے. نیکی کے لیے بہانہ تلاش کرو. راہ چلتے ہوئے کنکر بھی اگر آپ نے راستے سے ہٹا دیا تو بے انتہا اجر و ثواب. کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے آپ گئے، 70,000 فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں. آپ مسجد میں نماز کے بعد بیٹھے ہوئے ایک جگہ، جب تک آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آپ کے حق میں رحمت کی دعا کر رہے ہیں. اتنی دیر تک آپ
सलाह के पढ़ने के बराबर का अजर सवाब आपको हासिल हो रहा है। नेकी के लिए बहाना तलाश करो लोगों, बहाना तलाश करो। बहुत सारे अजर के बहाने हैं, हिला है, तलाश करो। बातें चाहे जितनी भी सुन ली जाए फ़ायदे की नहीं है जब तक कि उस पर आप लोग बोल नहीं रहे, अमल न किया जाए। तो आज से इंशाअल्लाह जिन बातों को आप सुन रहे हैं, सुन चुके हैं, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ, अल्लाह करीम हम तमाम को कहने सुनने से कहीं ज़्यादा अमल की तौफीक दे। इलाह हम तुझसे दुआ करते हैं हाज़रीन मजलिस में जितने लोग बैठे हैं, अल्लाह जो जायज़ मकासद अल्लाह तो उसे पूरी फरमा दे। अल्लाह तमाम तर परेशानियों से पूरे आलम के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। बिलखुसूस मस्जिद में जो बैठे हैं अल्लाह उनकी परेशानी को खुशियों में तब्दील फरमा दे। इलाही आलमीन हम तुझसे दुआ करते हैं या रब करीम, जो भी जिस सूरत से अल्लाह दुआ की दरख्वास्त करना चाहते थे नहीं कर सके, जिसने किया है अल्लाह उन सब की जात मुरादों को पूरी फरमा दे। इलाही आलमीन जो बीमार और बीमारा हैं उन्हें सेहत कामिला आजिला मुस्तामिला अता फरमा। इलाही आलमीन जब तक इस रुए ज़मीन पर हम जिंदा रहें, ईमान इस्लाम की हालत पर रहें और जब ख़ात्मा ईमान बिल खैर और तौहीद बिल्लाह पर हो। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।